میں آپ سب کو اجازت نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو حقیقتاً ہمارے لیے احسان عظیم کا ذریعہ ہیں۔ مالک الملک نے مختلف موسموں میں رنگ برنگی اور جدا جدا ذائقوں سے لبریز پھل اور سبزیاں پیدا فرما کر انہیں ہماری خوراک کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے کرم اور فضل کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ رب کائنات نے خاص طور پر سورۃ الرحمن اور قرآن حکیم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ طبی نقطہ نظر سے بھی اتباع قدیم اور جدید اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ یہ سبزیاں اور پھل نہ صرف ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ کئی ایک بیماریوں کا قدرتی علاج بھی ہیں۔ قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انجیر جیسے متبرک پھل کو سورۃ التین کے نام سے موسوم کیا ہے، گویا یہ جنتیوں کا پھل ہے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پھل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ نامور سائنسدان حکیم بکرات نے اپنی ریسرچ کے مطابق بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے انجیر جیسے متبرک پھل ہی کو پیش کیا گیا تھا۔ پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ایک ممالک میں بھی انجیر جیسا پھل قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ عام فہم زبان میں اس کو پھگواڑی یا انجیر کے نام سے بولتے ہیں۔ انجیر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم سیاہی مائل کاسنی رنگ، دوسری قسم سفید جو یورپی ممالک میں عام ہے، اور تیسری قسم زرد رنگ جو کثرت سے ہمارے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے، جس کو رسیوں میں پرو کر خشک کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے اور وہ سارا سال ڈرائی فروٹ کی دکانوں میں ہمیں ملتی رہتی ہے۔ یہ خشک زرد رنگ انجیر 1 سال تک خراب نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں لوگ یہی زیادہ تر ڈرائی فروٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انجیر جیسے متبرک پھل میں شکریلے اجزاء کے علاوہ گوشت بنانے والی روغنی اجزاء کافی مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ پانی اور معدنی نمکیات کے علاوہ اس میں فولاد، کیلشیم، فاسفورس، کاپر، سوڈیم اور قدرتی آیوڈین اور کیراٹین بھی شامل ہوتی ہے۔ وٹامن میں اے، بی اور ڈی اس میں بھرپور طریقے سے موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہمارے قدیم سائنسدان اتباع کے ساتھ، جدید دور کے اتباع کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی جسم میں خون کی کمی پورا کرنے اور توانائی اور قدرتی مدافعت بحال کرنے میں یہ متبرک پھل اپنی مثال آپ ہے۔ جگر کے فعل کو درست کرنے، دماغی اعصاب تھکن کو دور کرنے، دائمی قبض کو رفع کرنے کے لیے طبیب حضرات اس کو استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ زود ہضم ہونے کی وجہ سے معدہ اسے 1.5 گھنٹے میں ہضم کر لیتا ہے۔ میرے ایسے بزرگ حضرات جو اکثر موسمی اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے، دماغی اور اعصابی تھکن کی وجہ سے اپنے جسم میں قوت مدافعت کی کمی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ زود ہضم غذائیت سے لبریز متبرک پھل ایک قدرتی ٹانک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ رات کو انجیر زرد کے 3 سے 5 دانے، مغز بادام 7 عدد اور چھوٹی الائچی 5 عدد پانی میں بھگو کر صبح سویرے ناشتہ دودھ چائے کے ساتھ کھا کر قدرتی توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جگر و معدہ کی خرابی سے پیدا ہونے والی خون کی کمی، دائمی قبض اور بھوک کی کمی دور کرنے کے لیے انجیر 3 سے 5، 2 عدد بڑی الائچی کے دانے اور سونف 10 گرام پانی میں بھگو کر صبح بطور ناشتہ کھانے سے چند جملہ میں عوارض رفع ہو کر رنگ سرخ و سفید ہو کر صحت قابل رشک ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، شوگر کے مریض اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس میں شکریلے اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ اکثر لڑکے لڑکیاں دبلے پن کا شکار ہونے کی شکایت کرتی ہیں، لیکن آج کل تو یہ فیشن بھی ہے، مگر جو لوگ اپنا وزن بہتر کرنا چاہیں وہ اس کے استعمال سے اپنا وزن بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گلے میں خراش ہو تو اچھی طرح چبا کر انجیر کو کھائیں، اور جب لئی سی بن جائے تو اسے آہستہ آہستہ نگل لیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اس میں ایسا ہاضم خمیر ہوتا ہے جس سے ہاضمے کا نظام قوی رہتا ہے۔ اس میں گردے اور مثانے سے ریت خارج کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ بعض پھوڑے بھی سخت ہو جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسی شکایت کرتے ہیں، اور یہ ان کے پھوڑے دیر سے پکتے ہیں۔ ان پر انجیر کو دودھ میں پکا کر پوڑیوں کی طرح باندھ دیں، وہ پک کر پوڑے بن جاتے ہیں اور زخم بھی جلدی اچھا ہو جاتا ہے۔
اس کی کاشت پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کے گھر میں اگر گنجائش ہو تو اس کو مفید پھل کا درخت گھر میں لگا کر سرخ اور میٹھی انجیر، تازہ انجیر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ تازہ انجیر پاکستان میں بہت کم ملتی ہے۔ ہمیں زیادہ تر جو انجیر ملتی ہے وہ خشک کی ہوئی ہوتی ہے۔ اکثر خواتین و حضرات کو لو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے۔ ان کا بہترین علاج انجیر ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں خوب خون بنتا ہے، تو اس طرح خون کی کمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، کیونکہ یاد رکھیے جان ہے تو جہان ہے۔